اور یکایک التفات ہوا، صیغے میں تبدیلی کی اور بارکنا ہو گیا، ہم نے برکت دی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم مشاہدہ کرائیں آیتوں کا۔ تو دیکھا وہ سے التفات کیا اور ہم ہو گیا، سمجھ آئی ہے بات کی؟ سو وہ تھا، اب بولیے نا، ہم ہو گیا تو لنوریہ من آیاتنا، اب ہم چل رہا تھا، یکایک پھر بدل دیا خطاب، اور ہم مشاہدہ کرائیں آیتوں کا، انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، اور پھر وہی ہو گیا، چلا وہ سے، درمیان میں ہم ہوا، اور ہم کو چھوڑ کے پھر وہی ہو گیا۔ یہ کتابی بات نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے، بس یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں ہے، اس سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ تو میں تو اللہ کی کتاب سے دے رہا ہوں، اور چھوٹی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اور ہم نے برکت دی ارد گرد، اور وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو 3 مرتبہ صیغہ بدلا، کیوں بدلا؟ اس لیے کہ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہے، معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تھا، عالم ناسوت کا سفر، اس میں وہ کہہ کے بیان کیا۔ 2 حکمتیں ہیں، 2، پہلی سن لیں، پہلی عام حکمت، دوسری خاص حکمت۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر صیغہ غائب سے بیان کیا وہ، پھر لنوریہ من آیاتنا، پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ عالم لاہوت و جبروت کا سفر، اسے ہم کہہ کے بیان کیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا اور اب اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی مقام نہیں، وہاں پہنچے جو لامکاں تھا، تو وہاں وہ بھی رہ گیا، ہم بھی رہ گیا، ملائکہ بھی رہ گئے، رف رف آیا، براق رہ گیا، رف رف آیا، ایک مقام کو پہنچا کے رف رف بھی رہ گیا، پھر بقعہ نور آیا، وہ مقام آیا کہ بقعہ نور بھی رہ گیا۔ جب آگے کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا، اور یہ کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، اور کچھ نہ تھا، وہاں تجرید اور تفرید کی طرف آ گئے۔ فرمایا اب نہ کوئی اور سننے والا تھا، وہ بولتا تھا تو یہ سنتا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، یہ بولتا تھا وہ سنتا تھا، کوئی اور سننے والا نہ تھا، یہ دیکھتا تھا وہ دکھائی دیتا تھا، وہ دیکھتا تھا یہ دکھائی دیتا تھا۔ جلوہ خدا تھا، نگاہ مصطفیٰ کی تھی، جلوہ مصطفیٰ تھا، نگاہ خدا کی۔ اس لیے انہ هو السمیع 2 بار دہرایا، جس کو میں نے تجرید اور تفرید کہا، بے شک وہ، پھر ہوا اور وہی، ایک اشارہ اپنی طرف کر دیا، ایک اشارہ یار کی طرف، وہ سننے والا تھا، اور پھر فرمایا کہ بس وہ اور وہی سننے والا تھا، کوئی شک نہیں، وہ اور وہی سننے والا، وہ اور وہی دیکھنے والا تھا، بے شک وہ اور وہی دیکھنے والا تھا۔ تو یہ آخری اعتراض کا جواب دے دیا۔ جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ گئے کیسے، جنہوں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ گئے کیسے، انہیں جواب سبحان الذی کہہ کے دے دیا کہ مصطفیٰ نے کہا کب ہے کہ میں گیا، وہ تو میں نے کہا کہ لے گیا۔ تو جانے پر تعجب کرنے والوں کو جواب سبحان سے دے دیا،
اور اینڈ پر جا کر جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نے دیکھا کیسے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، اور خدا دکھائی، بولیے خدا دکھائی نہیں دیتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو جنہوں نے اس مقام پر قاب قوسین و ادنیٰ پر اعتراض کیا کہ دیکھا نہیں، کیسے دیکھا، اس کو جواب دیا کہ تم سچ کہتے ہو، اگر مصطفیٰ دیکھتا اپنی آنکھ سے تو اعتراض بجا تھا کہ کیسے دیکھا، اور اگر مصطفیٰ سنتا اپنے کان سے تو اعتراض بجا تھا کہ کیسے سنا۔ فرمایا انہو ہوا، تھا مصطفیٰ پر آنکھ میں، تھا مصطفیٰ کان میرا تھا، جب مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے تھے تو جلوہ بھی میرا تھا، سماعت بھی میری، جلوہ بھی میرا تھا، بصارت بھی میری تھی۔ سو مصطفیٰ نے مجھے مجھ سے دیکھا، اور مصطفیٰ نے مجھے مجھ سے سنا، مصطفیٰ نے مجھے میری بصر سے دیکھا، ہائے مصطفیٰ نے مجھے میری آنکھ سے دیکھا، اور مصطفیٰ نے مجھے میرے کان سے سنا۔ یہ اشارہ ہے انہو هو السمیع البصیر، ذات مصطفیٰ کی تھی اور سمع و بصر خدا کے لباس پہنا دیے تھے۔ لو مصطفیٰ ایک جبہ پہن لے، یہ ہے لباس بصر، یہ میری بصر کا لباس، میری آنکھ کا لباس پہن لے، اب میری سماعت کا لباس پہن لے، اب میری سماعت سے مجھے سن اور میری بصارت سے مجھے دیکھ۔ اب کون اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو اللہ پاک نے ابتدا کے اعتراض کو بھی رد کیا اور انتہا کے اعتراض کو بھی رد کیا۔ یہ تو تین صیغے جو بدلے ان کی ایک حکمت ہے، جو تین صیغے بدلے ان کی، اور یہ حکمت عام ہے اور ایک حکمت خاص بھی ہے۔ تین صیغے بدلنے کی ایک حکمت اور بھی ہے۔ جب فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، صیغہ غائب کی بات کی، وہ ذات، پھر فرمایا بارکنا لہ، برکت ہم نے دی، پھر فرمایا بس وہی سمیع و بصیر۔ تو تین صیغے بدلے، تو جب وہ کہا تو یہ مرحلہ تفرقہ تھا۔ یہ تصوف اور معرفت کی زبان ہے، عام لوگوں کو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ تفرقہ نہیں ہے جو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں نا، وہ تفرقہ نہیں، یہ تصوف کا تفرقہ ہے، فراق والا۔ ہائے ہائے، کیا یہ فراق والا، جدائی والا، یہ تفرقہ عشق ہے، یہ تفرقہ تعلق ہے، یہ تصوف اور معرفت کی اصطلاح ہے۔ تو جب فرمایا سبحان اللہ کی پاک ہے وہ ذات، تو یہ بیان تفرقہ تھا۔ پھر فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے برکت دی، یہ تفرقہ مٹا دیا، یہ مقام جمع آ گیا، یہ مقام جمع آ گیا۔ تو تفرقہ اور جمع تک تو ولی بھی پہنچے اور نبی بھی پہنچے، مگر جب فرمایا انہو هو السمیع البصیر، تجرید و تفرید کے مقام پر پہنچے تو یہ مقام جمع الجمع ہو گیا، وہاں جمع بھی جمع میں جمع ہو گیا۔ یہ مقام صرف مصطفیٰ کو نصیب ہوا، یہ مقام صرف مصطفیٰ کو نصیب ہوا، اور اس کے علاوہ حکمتیں بھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے وہاں تک، اور اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک، جہاں انہو هو السمیع البصیر کا منظر ہے، وہاں پہنچایا۔ اور جب اس مقام پر پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی سمع و بصر کے جلوے ہو رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو میں نے آپ کو بتا دیا، لے جانے والے جبرائیل بھی رہ گئے، سواری بھی رہ گئی۔ کیا سواری بھی رہ گئی؟ لیکن اگر سواری نے رہ ہی جانا تھا تو شروع سے سواری بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جیسے اوپر لے جا رہا ہے بغیر سواری کے، تو شروع سے ہی بغیر سواری کے لے جاتا نہیں۔ دکھانا تھا مخلوق کو کہ جو سواری بھیجی وہ نور ہے، مخلوق کو بتانا تھا بھئی جو
براق کے رہ جانے کے بعد اوپر لے جا سکتا